اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا ریویژن سیشن ہے پہلا، من کفر باللہ، جس کسی نے انکار کیا اللہ پر، بعد ایمان ہی، بعد ایمان اس کے جو اسلام لانے کے بعد ایمان کا انکار کرتا ہے، اسلام کا انکار کرتا ہے، اس کے بارے میں آیت اتر رہی ہیں۔ یہاں سے آگے جو ہے وہ ایک ایگزیمپشن ہے، اور وہ ایگزیمپشن یہاں تک ہے، الا، سوائے، مگر، من اکرہا، سوائے اس کے جو مجبور کر دیا گیا، جو لاچار کر دیا گیا، وقلبہ، اور دل اس کا مطمئن، اس کا دل اطمینان میں ہے، دل میں وہ مسلمان ہی ہے، اپنی جان کی بچانے کی خاطر اس نے کچھ کلمات ایسے کہہ دیے۔ بیسیکلی یہ آیت کریمہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اس کے بعد بعض روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جس وقت انہوں نے یہ کلمات کہے تھے اللہ کے رسول کے بارے میں اور ان کے بتوں کے بارے میں، اس وقت وہ اپنے ہوش میں نہیں تھے، اس وقت ان کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ جتنی اذیتیں ان کو دی گئی تھیں، اندازہ کیجئے کہ کسی کی ماں کو ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ کر اور مخالف سمت میں دوڑا دیا جائے، اور ابو جہل ملعون جو ہے شرمگاہ میں نیزہ مار کے شہید کر دے، اس سے بڑھ کے اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہی حال تھا، پہلے شہیدوں میں سے تھے، تو اور اسی طرح اتنا زیادہ ظلم و ستم توڑا گیا تھا ان کے اوپر کہ وہ کچھ کہہ بیٹھے، اور جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے تو روتے ہوئے بتانے لگے کہ مجھ سے یہ ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تیرے دل کا کیا حال تھا؟ تو فرمایا کہ دل تو میرا مطمئن تھا، اور دل آپ ہی کے ساتھ جو ہے وہ لگا ہوا تھا، اسلام کے اوپر جمع ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کے اوپر فوراً یہ آیت کریمہ اتری، اور ساتھ آپ نے اس کے آنسو پوچھے۔ تو یہ ایگزیمپشن نکال دیجئے، اس ایگزیمپشن کے علاوہ ہمارے سامنے جو ہے وہ صورتحال کلیئر ہے۔ من کافرہ، اب اسی میں جو ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں رخصت دے دی گئی ہے کہ ہاں جس وقت سر کے اوپر پہاڑ، اب اس کے علاوہ کتنی مثالیں ہیں ہمارے سامنے۔ اب باپ کی مثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، تپتے ہوئے کولوں جلتی ہوئی آگ کے اوپر جو ہے وہ ان کو لٹایا گیا، اور اس حد تک کہ ان کی پر چربی پگھل کے وہ آگ بجھ گئی، لیکن زبان سے جو ہے وہ کلمہ کفر نہ نکلا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں عزیمت ہے، لیکن ایک رخصت دی گئی ہے کہ لاچاری کیفیت ہو تو تب کہہ سکتے ہو، لیکن اصل تو افضل وہی ہے، عظیمت وہی ہے کہ جس میں جو ہے وہ انسان اپنی جان تو دے دیتا ہے، لیکن جان دینے کے دن لیکن کلمہ کفر نہیں کہتا۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ رومی بادشاہ کی قید میں آ گئے، بادشاہ نے کہا میرے مذہب پہ آ جاؤ، میں تجھے اپنی مملکت میں سے حصہ بھی دیتا ہوں، بادشاہی میں ساتھ شریک کرتا ہوں، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہوں۔ انکار کر دیا، قید کر دیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا، اور پھر کہا گیا کہ ایک دن کہا کہ ان کو صلیب پہ چڑھا دو، سولی دے دو، ان کو نیزوں سے ان کے جسم کے اوپر کچھوکے لگائے گئے، لیکن انکار نہیں، آپ نے جو ہے وہ کلمہ کفر نہیں کہا۔ آپ کے سامنے ایک تپتی ہوئی دیگ لائے گی، اس میں جو ہے وہ آگ، تپتی ہوئی تانبے کی دیگ لائی گئی، اور ایک قیدی کو اس میں ڈال کے مار دیا گیا، پھر بھی کلمہ کفر نہیں نکلا۔ جب سولی چڑھانے لگے تو پھر آپ کی آنکھ سے جو ہے وہ ایک آنسو نکلا، تو کہنے لگا شاید عبداللہ بن حذیفہ کا دل موم ہو گیا ہے، اور وہ میرے، تو کہا کہ کیا تم نے کچھ سوچا ہے؟ سوچ لیا؟ کہتے نہیں، میرے تو آنسو اس لیے نکلا ہے کہ میری صرف ایک ہی جان ہے جو میں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، کاش میری اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے جسم پہ بال ہیں، تو میں ساری کی ساری قربان کر دیتا ہوں، میں کلمہ کفر نہیں کہوں گا۔ آپ کو قید میں ڈال دیا گیا، آپ کو خنزیر کا گوشت اور شراب بھجوائی گئی، اور آپ نے کہا نہیں پی، اور پھر جب بادشاہ کے ہاں پیش کیا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا لاچاری کفیت میں میرے لیے یہ حلال تھی، لیکن میں تجھے خوش ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ تو نے عبداللہ بن حذیفہ کو جو ہے وہ نرم کر لیا، موم کر لیا۔ تو یہ رخصت نہیں ہے، رخصت دی گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب ایسی ہو، اصل تو وہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جان ہے، جان اسی کی ہے، دی اسی کی ہے، لینی بھی اسی نہیں ہے۔ ان کے بارے میں یہ ایگزیمپشن ضرور ہے، لیکن
رخصت ہے، لیکن جو ہے وہ اصل باقی قصے میں نے آپ کو سنا دیے صحابہ کرام کے۔ ولیکن اور لیکن من شرح بالکفر، جس نے کھول دیا کفر کے اوپر صدرن اپنا سینہ، فعلیہم غضب من اللہ، پس غضب ہے ان کے اوپر اللہ کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور ان کے لیے دردناک بڑا عذاب، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب دیکھیں کلیئرٹی آ گئی۔ ایک بات یہ کہ جو اسلام لانے کے بعد اسلام چھوڑ دے وہ مرتد ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد جب مرتد ہو گئے تو پھر کیا کیا، انہوں نے جو ان کو آگ میں پھینکوا دیا، اس حد تک آگ میں پھینکوا دیا۔ اسی طرح ایک اور صحابی تھے، وہ گئے دوسرے صحابی کے پاس، تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک عالم تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ لگے ہوئے تھے، تو پوچھا اس کو کیا ہے، کہنے لگا یہ مسلمان ہو گیا تھا پھر یہودی ہو گیا۔ آپ فوراً اٹھے کہا جب تک میں اس کا سر نہ اتار لوں اس وقت تک تو رخصت نہیں ہے مجھے، اس وقت تک تو میں نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اسلام میں جو آنے کے بعد اسلام چھوڑ دیتا ہے، اللہ کچھ رخصت دی گئی ہے، اس کے علاوہ اس کی سزا جو ہے وہ موت ہے۔ من غضب، دنیا میں موت ہے، اور پھر غضب من اللہ، اللہ کا جس کے اوپر غضب آ جائے، جس کے اوپر اللہ کا غصہ آ جائے، تو پھر اس سے بچاؤ کیسے ہو سکتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور لیے ان کے دردناک بڑا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ بسبب اس کے ہے، بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، یہی وہ ایک بات ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اس دنیا کی جو ہے وہ کھو جاتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دنیا کو وہ پسند کر لیتے ہیں، ترجیح دے لیتے ہیں آخرت کے بدلے میں۔ ذالک بانہم، یہ وجہ اس کی ہے کہ بے شک انہوں نے استحب الحیات، انہوں نے پسند کر لی، انہوں نے ترجیح دے دی دنیا کی زندگی کو علی الآخرت، آخرت کے اوپر۔ اگر ہم آخرت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دنیا میں محنت کرتا ہے دنیا میں اس کا اللہ صلہ دے دیتے ہیں، جو آخرت میں صلہ دے دیتا ہے، آخرت کے لیے محنت کرتا ہے اللہ پھر اسی کا صلہ دیتا ہے۔ تو انہوں نے دنیا کو پسند کر لیا، انہوں نے اس فانی دنیا کو پسند کر لیا، انہوں نے اس باقی دنیا کو چھوڑ دیا۔ وہ دنیا جو فانی نہیں ہے، جو ختم نہیں ہونے والی ہے، اس کے اوپر انہوں نے ترجیح دے دی۔ جب ترجیح دے دی تو آج بھی ہمارے ہاں گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ آج بھی ہم حرام کو جو ہے وہ حلال کو حرام کیوں کرتے ہیں، حرام کو حلال کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے رشوتیں کیوں لیتے ہیں، سود کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں دنیا سے محبت ہو گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آج اگر سود نہیں ہے تو پھر یہ ہماری معیشت کیسے چلے گی؟ آج ہم جو ہے وہ جو برقع پہن لیتے ہیں ان کو دقیانوسی کہہ دیتے ہیں کہ جی آج کے دور میں یہ چلنے کے قابل نہیں ہے۔ ایسی کتنی بچیاں ہیں جن کی شادیاں اسی وجہ سے جو ہے رک دی جاتی ہیں، اس لیے کہ ہم دنیا میں کھو جاتے ہیں، دنیا کو پسند کر لیتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں یہ دنیا تو فانی ہے، پتہ نہیں اگلے لمحے کی سانس باقی ہے کہ نہیں ہے، یہ تو نکل جانی ہے، پھر آگے کیا ہوگا؟ اور آگے کے لیے ہمارے ہاں ایک بڑا بنا دیا گیا ہے، جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ بھائیو دیکھی کچھ نہیں جائے گی، جو دیکھنا ہے وہ ہمیں آج دیکھنا ہے، وہاں سے پھر واپسی کوئی نہیں ہے ہمارے لیے۔ وہاں پہ تو کہیں گے کہ اچھا مجھے کاش بھیج دیا جائے، پوچھا جائے گا کیا کوئی فدیہ دے سکتا ہے؟ دنیا آسمان کو برابر بھی فدیہ دے کے وہ چاہے گا کہ میری جان چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، لیکن جان نہیں چھوٹے گی، تو وہاں کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ جو دیکھنا ہے ہمیں وہ آج دیکھنا ہے، آج ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، آج ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں، ایگزامینیشن روم آج ہے ہمارے لیے کھلا ہوا، پیپر آج ہمارے سامنے ہے، آج ہم نے حل نہ کیا تو جیسے ہی ہم اس کمرے سے باہر جائیں گے پھر اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور اللہ، بے شک اللہ، لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ پھر ان انکار کرنے والوں کو جو ہے وہ ہدایت بھی نہیں دیتا۔ اولئک الذین، جو لوگ، دیکھیں کتنی بڑی بات سیدھی کہہ دی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام لانے کے بعد اسلام کے منکر ہو جاتے ہیں، جو دنیا کو پسند کر لیتے ہیں آخرت کے بدلے میں، اللہ بھی ان کو راہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ مہر لگا دیتا ہے پھر ان کے دلوں کے اوپر، اللہ مہر لگا دیتا ہے ان کے دلوں کے اوپر، وَعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ اصل میں غافل لوگ ہیں، یہ اس چیز کو ریئلائز ہی نہیں کر رہے، محسوس ہی نہیں کر رہے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ ہمارے سامنے ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بھائی بہن، ہمارے نیچے کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی کچھ نہیں آتا۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جاتے ہیں، خالی ہاتھ لے جاتے ہیں۔ جس کام کے لیے، جس دنیا کے لیے وہ کمائی کرتے ہیں، حرام اکٹھا کرتے ہیں، وہ سارے کا سارا یہیں پڑا دھرا رہ جاتا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے گیا، پھر بھی ہمیں ہوش نہیں آئی، وہ چلا گیا، پھر ہم اسی لائن میں لگ گئے، اس کی جگہ پہ ہم نے بھی وہ حرام اکٹھا کرنا شروع کر دیا، کیا کر لیں گے اس سے؟
دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا۔ جب ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے تو سر میں جو تھوڑا جو ہے وہ لگتا ضرور ہے، دل ایک دفعہ پکارتا ضرور ہے، نفس اس کو ملامت ضرور کرتا ہے کہ بھئی یہ غلط کام ہے، اللہ نے اس کو حکم نہیں دیا۔ اگر ہم اس آواز کو سن لیتے ہیں تو ہم اس کام سے ہٹ جاتے ہیں، اگر نہیں ہٹتے اور گناہ کر بیٹھتے ہیں تو اگر توبہ اس کے بعد بھی نہیں کرتے تو پھر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے دل پہ، اور جیسے جیسے گناہ بڑھتے ہیں وہ دل سیاہ کا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ہو جاتا ہے جب وہ حق کی بات ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیتا ہے، کان حق کی بات سننے سے انکار کر دیتے ہیں، دل اس پہ نہیں ہوتے، آنکھیں حق کے راستے کی طرف چلنے سے انکار کر دیتی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے دلوں پہ، جن کے کانوں پہ، جن کی آنکھوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، وَهُمُ الْغَافِلُونَ، یہ اصل غافل لوگ ہیں جو حق کے پیغام کو نہ سنتے ہیں تو ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ نماز ہو رہی ہے، آپ جائیے کتنی جگہ جس کو باقی تو 5 نمازیں ایک سائڈ پہ رہ گی، جمعے کے اوپر نماز ساری فرض ہیں، جمعے کے وقت کتنے لوگ جو اپنی دکان سے اٹھنا، اپنے کام سے اٹھنا پسند نہیں کرتے۔ نماز جس وقت ہو رہی ہوتی ہے، ہماری پریفرنس کیا ہوتی ہے؟ ہمارا کاروبار ہوتا ہے، ہمارا جو ہے وہ مشغلے ہوتے ہیں جن میں ہم کھوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ نماز جس وقت چل رہی ہوتی ہے اس وقت جو ہے وہ ہمیں خوشی نہیں ہوتی، ہمارے کان، ہماری آنکھیں اس طرف ہمیں جانے نہیں دیتی۔ اچھا پڑھ لیتے ہیں، اچھا پڑھتے پڑھتے پھر 1 نکلی، 2 نکلی، 3 نکلی، 4 نکلی، ایک دن ہماری نماز نکل جائے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ شیطان بہکاتا رہتا، اچھا کوئی بات نہیں، خیر ہے، کوئی نہیں، آج نہیں اٹھے کل اٹھ جانا، کل نہیں اٹھے چلیں کوئی بات نہیں، ایک دن اور سو لو۔ تو بس یہی کام، یہی غافل ہونا ہے، یہی دلوں پہ مور لگنا ہے، یہی آنکھوں اور کانوں پہ مور لگنا ہے۔ جن کو کہا گیا اولئک ھم الغافلون، یہ غافل لوگ ہیں، لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر یہ مہر لگائی ہے اس بات کے اوپر کہ یہ غافل ہیں، لا جرم انہم فی الاخرۃ، کہ بے شک وہ آخرت میں ہوں گے، ہم الخاسرون، گھاٹے میں۔ کیسی بات ہے کہ ایک ترتیب کے ساتھ آپ پڑھتے چلے آئیے، قرآن کا ہر لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ جڑا ہوا، اور گھاٹے والے لوگ ہیں، غافل لوگ ہیں، اور پھر اس بات کے کہتے لا جرم، جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی خطا نہیں ہے۔ جرمہ ہوتا ہے خطا، گناہ، اور اگر اس کے ساتھ لائے نفی آ جائے اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی خطا نہیں ہے۔ یقینی بات یہی ہے انہم فی الاخرۃ، کہ بے شک وہی ہوں گے آخرت میں، ہم الخاسرون، خسارہ والے۔ اب سودا کون سا کرنا ہے؟ خسارے والا کرنا ہے یا ہم نے فائدے والا کرنا ہے؟ ہماری عقل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ایک چیز ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے، کنواں ہے، اس کنویں میں چھلانگ لگائیں گے تو ہم مر جائیں گے، لیکن ہم جانتے بوجھتے اس گڑھے میں گرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ٹھوکے دیتا ہے، شیطان ہمیں ٹریپ کرتا ہے، کچھ نہیں ہوگا، چلتے رہو، کچھ نہیں ہوگا، وہ ہمیں جہنم کے گڑھے میں گرا کے بس کرے گا۔ کہہ دیا گیا لا جرم انہم فی الاخرۃ ھم الخاسرون، اس میں کوئی خطا، کوئی شک نہیں، یہ یقینی بات ہے کہ یہی لوگ جو ہے وہ گھاٹے میں رہیں گے۔ اب بات پھر واپس آ جائیے، ثم ان ربک، بے شک پروردگار آپ کا، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہاجروا من بعد ما فتنوا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی۔ بیسیکلی یہ ہجرت والی بات ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ سن 4 یا 5 ہجری میں حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ تقریباً 80 کے لوگ قریب جو ہے وہ صحابہ کرام تھے، جس میں حضرت جعفر بن طیار تھے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس طرح 80 کے قریب لوگ تھے جن کو اس حد تک ستایا گیا کہ پھر وہ اس جگہ کو، اپنے ملک کو، اپنے وطن کو، اپنے گھر بار کو، اپنے مال و اسباب کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اب ان کے بارے میں خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، انہوں نے ایک ہجرت کی، اس کے بعد دوسری ہجرت مدینہ کی طرف کی۔ تصور میں لائیے کہ آپ کو جو ہے وہ اپنے مذہب کی خاطر، اپنے ایمان کی خاطر، آپ کو جو ہے وہ اپنا گھر بار، بیوی، بچے، سب کچھ چھوڑنا پڑ جاتا ہے، اور ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے دوسرے ممالک میں جا بسنا، دوسری جگہوں پہ جا بسنا، اور کس لیے؟ کہ صرف ان کو پیار کس سے تھا؟ اللہ کے رسول سے، ان کو اپنے ایمان سے پیار تھا۔ انہوں نے اتنے ساری امتحانوں، آزمائشوں میں ڈالے جانے کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ راہ حق سے منہ نہیں موڑا، وہ اسی راہ میں چلتے رہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ وہ لوگ، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، جو فتنے میں ڈالے گئے، آزمائش میں ڈالے گئے، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے سب جہاد بھی کیا اللہ کے رسول کے ساتھ، مشقت بری زندگی بھی گزاری، وصبروا، اور صبر بھی کیا، بھوک پیاس بھی کاٹی انہوں نے، ان ربک، بے شک پروردگار آپ کا، من بعدہا، بعد اس کے، لغفور الرحیم، یقیناً بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔
جو چھوٹی موٹی لغزشیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن کن کے لیے؟ جن لوگوں نے جو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہجرت کی تھی بعد اس کے کہ ان کو ستایا گیا تھا۔ آج ہمیں کیا ہے، پلیٹ میں رکھ کے قرآن ملا ہوا ہے ہمارا، ہم نے بھی پلیٹ میں رکھا ہوا قرآن سامنے جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ دیا، ہم نے اس کو پڑھنے کی زحمت نہیں کی۔ آپ پوچھیے ان لوگوں کے، جیسے میں نے آپ کو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنایا، ان کی والدہ محترمہ کے ساتھ کیا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد یا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھا ایمان۔ وہ ایک صحابی تھے جن کو جو ہے وہ مسلمہ بن کذاب نے پکڑ لیا اور اس کے جسم کا ایک ایک عضو جو ہے وہ کاٹتا رہا، کیا کہتا رہا کہ مسلمہ کو جو ہے وہ رسول کو، انہوں نے اس کو رسول نہیں کہا، شہادت قبول کر لی۔ وہ لوگ ایمان کے اوپر، وہ لوگ تھے جن کے جسموں کے اوپر جو ہے وہ آرے چلائے گئے، جن کے جسموں کو کنگوں سے، لوہے کے کنگوں سے نوچ ڈالا گیا۔ ہمیں کیا ہوا ہے؟ ہم تو جو ہے وہ عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے باوجود ہم اسلام کی طرف جو ہے وہ راغب نہیں ہوتے۔ تو جو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، اب فرمایا گیا یوم تاتی، وہ دن جس دن آئے گی کل نفس تجادل عن نفسہا، ہر نفس اپنی جان سے لڑتا ہوا آئے گا، اور لڑائی کیا ہوگی کہ میں نے نہیں کیا، جھوٹ بولنا کی کوشش کی جائے گی۔ کیسے بولیں گے جب وہاں پہ عذاب ہی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جواب دیں گے۔ ہمارے یہ ہاتھ، ہمارے یہ کان، ہمارے پاؤں، ہماری آنکھیں یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کام کے لیے تو نے بنایا تھا، لیکن ہم سے تو وہ کام لیا ہی نہیں گیا جس کام کے لیے تو نے ہمیں تخلیق کیا تھا۔ اللہ نے کان دیے تھے اللہ کا کلام سننے کے لیے، اللہ نے زبان دی تھی اللہ کا کلام بیان کرنے کے لیے، آنکھ دی تھی حق کو دیکھنے کے لیے، حق کے بارے میں گواہی دینے کے لیے، لیکن ہم نے تو ان سے جو ہے وہ، ان سے کہیے ذرا سائڈ پہ ہو جائیں۔ ہر جان لڑتی ہوئی آئے گی، اور اس کے بارے میں دیکھیے اس حد تک کہ روح اپنے جسم سے لڑتا ہوا آئے گا۔ بدن کہے گا کہ تو آئی تھی، میں تو ایک بے جان لاشا تھا، میں ایک بے جان لاشا تھا، مجھے کیا پتا تھا کیا کرنا ہے، جس سے تو میرے اندر جو ہے وہ نور بن کے اتری تھی، اس کے بعد میں جو ہے وہ غلط کاموں کی طرف گیا تھا۔ روح کہے گی کہ میں نے تو نہیں کہا تھا تمہارے ہاتھوں کو، تمہارے جسم کو۔ اب روح اور اس کا جسم کا رشتہ کیسا ہے؟ یہ ایسے مثال جب میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ ایک اندھا ہے، ایک اپاہج ہے، وہ دونوں جو ہے وہ کسی باغ میں پھل چرانے کے لیے جاتے ہیں۔ اب اندھا دیکھ نہیں سکتا، اس کو نہیں پتا پھل کہاں لگا ہوا ہے، اپاہج جا نہیں سکتا کہ اس وہاں تک پہنچ جائے، تو اپاہج اندھے کے کندھوں پہ سوار ہو کے جاتا ہے، جا کے اگر وہ چرا لیتے ہیں تو پھر گناہ کس کو ملے گا، سزا کس کو ملے گی؟ دونوں کو ملے گی وہاں پہ۔ تو یہی روح اور بدن کا رشتہ ہے کہ دونوں کے ساتھ ایسی، تو اس دن لڑتی ہوئی آئے گی، یوم آتی ہے، اس دن جس دن آئے گی کل نفس، ہر نفس، ہر روح آئے گی تجادل عن نفسہا، اپنے جان سے لڑتا ہوا۔ دیکھیے یہ اپنے آپ سے بات ہو رہی ہے، اس وقت یہ نہیں ہوگا ماں باپ بھائی بہن، وہ تو آؤٹ آف کویسچن کر دیا گیا، یہاں پہ ان کو تو سائڈ پہ کر دیا گیا، جن کے بل بوتے کے اوپر ہم آج کہتے ہیں کہ وہ ہمیں چھڑوا لے گا، وہ ہماری شفاعت کر دے گا، وہ ہماری سفارش کر دے گا، وہ اس کو جو ہے وہ جنت میں جانے سے انکار کر دے گا جب تک ہمیں نہیں لے کے جائے گا۔ وہ یہ ان کی بات تو چھوڑ دیں، وہ تو بہت دور رہ گئی بات، ان کے بارے میں تو کہہ دیا گیا من یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ کے اذن کے بغیر؟ روز ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے الفاظ پہ غور کیا نہیں کرتے ہم، یہ تو بات ہو رہی ہے ہر نفس اپنے آپ سے ہی لڑتا ہوا آئے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ وَتَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور اس دن پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ، اور بیان کرتا ہے اللہ، اب یہ جو ہماری ناشکریاں ہیں، انہی ناشکریوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ، اور بیان کرتا ہے اللہ، مثلاً قریۃً، ایک بستی کی، کانت آمنۃ، وہ سکون میں تھی، امن میں تھی، مطمئنۃ، اطمینان والی زندگی گزار رہی تھی، یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، اور اس کے پاس رزق اس کا آتا تھا ہر جگہ سے رزق آتا تھا اس کا، رغداً، بافراغت، کشادہ رزق ملتا تھا ان کو، کوئی فکر کی پرواہ نہیں تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، بس کفر کیا انہوں نے اللہ کے انعاموں کا۔ یہاں تک ابھی دیکھ لیجئے، اب ایک بستی جس کے بارے میں بات کی جا رہی تھی، کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ بستی وہی مکہ ہی تھی۔ مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں کیا تھا، وہاں پہ رزق جو ہے وہ آتا تھا بے بہا، حالانکہ وہاں پہ ایک پتا بھی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ جو ان کے جانوروں کے کام آ سکے، رزق بے تحاشا دائیں بائیں سے جو ہے وہ ہر جگہ سے آتا تھا۔ امن والی تھی کہ لوگ خانہ کعبہ کی متولی ہونے کی وجہ سے
وہاں پہ امن تھا، کوئی جتنا چاہے باہر باپ کا قاتل جو ہے وہ اگر حرم کی حدود میں آ گیا تو اس کے بعد اس کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا، کوئی جنگ و جدل نہیں ہوتا تھا۔ اور اگر خانہ کعبہ کے متولی قریش جو ہے وہ کسی کو پروانہ راہداری بھی ایشو کر دیتے تو سارے لوگ ان کو سروں پہ بٹھاتے، ان کو جو ہے وہ کوئی عزت و احترام دیتے۔ اب اس طرح جتنا ہم سکون سے اطمینان سے زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر طرف سے فراغت سے جو ہے وہ رزق آتا چلا آ رہا ہے، تو وہاں بھی یہی تھا کہ اللہ بیان کرتا ہے اس بستی کی مثال۔ ایک بستی تھی جو بڑی امن میں اور مطمئن تھی، اور رزق اس کا جو ہے وہ ہر طرف سے آتا تھا، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا، فکفرت، پھر اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا۔ اب جب اللہ کی نعمتوں کا کیا انکار کیا؟ اس پیغام کو بھول گیا جو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے چھوڑا تھا۔ وہ کہتے تو یہی تھے کہ ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا وہ پیغام بھول گئے۔ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا، اور اس سے بڑا انعام کوئی نہیں تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے آپ حضور، اور آپ نے وہ دین ابراہیمی کا وہی پیغام جو تھا، اسی پیغام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کے ذریعے ان کو سنوایا، انہوں نے انکار کر دیا۔ وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال تک فیورٹ پرسنالٹی، ہر کوئی آپ کے جو ہے وہ گن گاتا تھا، آپ کو اپنے فیصلوں میں جو ہے وہ بٹھایا جاتا تھا، امین، صادق، سچا سمجھا جاتا تھا۔ جس دن آپ جو ہے وہ نبوت کا اعلان کرتے ہیں، اس کے بعد سارا شہر جو ہے وہ آپ کا دشمن ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی بات کی گئی ہے، فکفرت، انہوں نے انکار کر دیا، نہ شکر ہوئے اللہ کی نعمتوں کا۔ پھر کیا ہوا؟ فذاقہ اللہ، پس اللہ نے چکھا دیا ان کو لباس الجوع والخوف، ان کو بھوک اور خوف کا پہناوا جو ہے وہ پہنا دیا پھر اللہ نے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو ستایا جاتا تھا، آپ نے قحط سالی کی بد دعا دی تھی، اور وہی قحط سالی آئی جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں آئی تھی۔ اور اس قحط سالی میں کیا تھا؟ یہ لوگ جو ہے وہ جانوروں کے چمڑے اور ان کی کھالیں تک جو ہے وہ پانی میں بھگو کے کھانے لگے، اور ان میں سے کچھ تو مر جاتے تھے اور کچھ ایسے تھے جو مرنے کے قریب تھے۔ ان کی جب وہ بھوک سے برا حال ہوتا تھا، آسمان کی طرف دیکھتے، حالانکہ مطلع صاف ہوتا تھا لیکن ان کو دھواں دھواں نظر آتا تھا، اور ان کو پھر یہی تھا کہ کچھ چلے گئے، اب وہ اطمینان بھی ختم ہو گیا، موت کا خوف بھی آ گیا، اور پھر دوسرا خوف یہ آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت مکہ پہ حملہ کر کے جو ہے وہ ہمیں جتنا ہم نے ستایا اس کا بدلہ نہ لے لیں۔ اب وہ خوف کی زندگی بھی، بھوک کی زندگی بھی، کس وجہ سے؟ صرف اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ آج ہم اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے ہمارے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، ہماری زبان سے کلمہ شکر نہیں نکلتا۔ کتنا جو ہے وہ اللہ نے جو ہے وہ ہمیں نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، گھر بیٹھے ہر چیز جو ہے وہ ہمیں دل میسر ہے ہمیں، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے تو اللہ نے پہنا دیا بما کانوا یصنعون، بس سبب اس کے جو وہ بناتے تھے، جو وہ کیا کرتے تھے، اسی کے سبب اللہ نے اس عذاب کا شکار ان کو جو ہے وہ کر دیا۔ اب دیکھ لیجئے ہمارے اوپر کیا پچھلے دنوں ایک تازہ تازہ عذاب ہو کے نہیں گزرا ہم سے؟ کیا ہم نے اس سے کیا سبق سیکھا ہے؟ ہم نے کچھ نہیں سبق سیکھا، جن کے مر گئے بس انہی کے مر گئے، ہمیں نہیں مرنا۔ کیا ہماری زندگیوں میں اس سے کوئی جو ہے وہ چینج آئی؟ کیا ہم نے اپنے قرآن و سنت کو دوبارہ پکڑنے کی کوشش کی؟ ہم نے تو دھاگے کا سرا جہاں چھوڑا تھا وہیں سے ہم نے پھر پکڑ لیا، وہی فحاشی، وہی بے حیائی، وہی حرام کام، سارے کا سارا ہم کرنا شروع کر دیا ویسے کا ویسے۔ تو یہی ان کے کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے تو پھر یہ ہوتا ہے، اور یہی فرمایا گیا تھا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور بلا شبہ تحقیق آئے تھے ان کے پاس رسول ان کے جو انہی میں سے تھے، فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، بس جھٹلایا انہوں نے ان کو، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اور پکڑ لیا ان کو عذاب نے، ہم وہاں پہ ہم واو ہوگا یہاں پہ، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہی ظالم لوگ تھے، چیک کر لیجئے۔ اب اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے مسلمانوں سے، یہ تو تھی باتیں ان کی جو مثال دی گئی تھی کہ ان لوگوں کا یہ حال ہوا، اللہ نے ان کو بافراغت رزق دیا، وہ بڑے آرام سے، سکون سے، اطمینان والی زندگی جو ہے وہ گزار رہے تھے۔ اب پھر ہمیں کیوں ایسے ہی ہے؟ پھر ہمیں کہا جا رہا ہے، ہم سے کہا جا رہا ہے فَكُلُوا، بس کھاؤ، مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، جو تمہیں اللہ نے حلال روزی دی ہے، پاکیزہ روزی دی ہے۔ یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، کہیں تم بھی ویسے نہ ہو جانا کہ ان کو بھی اللہ کی نعمتیں ملی تھیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب دیکھیے مسلمانوں کو اس کے بعد کیا عروج حاصل ہوا ہے، آدھی سے زیادہ دنیا قدموں میں ہوگی، کیسر و کسریٰ کے محلات جو ہے وہ ہمارے ہاں ان کے قدموں میں آ گرے۔ تو یہ اس وقت کے لیے بھی اور آنے وقت کے لیے بھی پیش ہوئی تھی۔ فَكُلُوا، پس کھاؤ، مما، اس میں سے، رزقکم اللہ، جو رزق دیا اللہ نے تمہیں، حلالا طیبا، حلال طیب پاکیزہ، واشکروا نعمت اللہ، اور شکر کرو اللہ کا، ان کنتم، اگر ہو تم، ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو،
صرف اسی کو جانتے ہو اپنا رب، تو پھر اللہ شکر بھی اسی کا کرو۔ ہم پیدا ہمیں کسی نے کیا ہے، سجدہ ہم کسی کے لیے کر رہے ہیں، رزق ہمیں کوئی دیتا ہے، شکر ہم کسی اور کا ادا کر رہے ہیں، کامیابیوں سے نوازتا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہم کسی اور کے نام پہ اس کو لگا دیتے ہیں۔ یہاں پہ کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا گیا کہ اللہ کی نعمتیں کھاؤ، حلال پاکیزہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر نہیں عبادت کرتے جاؤ، پھر کہاں بھاگ کے چلے جاؤ گے؟ اس دنیا میں 4 لمحے ہیں گزارنے، تم گزار لو۔ اللہ نے جو مہلت دی ہے اس مہلت کا فائدہ اٹھا لو۔ تو آسمانوں زمینوں آسمان کے کنارے توڑ کے کہیں تم باہر نہیں جا سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو ہرا نہیں سکتے، واپس میری طرف ہی آنا ہے۔ اگر تم کرتے ہو تو پھر یہ کام کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ انما بے شک بات اصل میں یہ ہے، حرم علیکم، بڑا کیٹیگریکلی بتا دیا گیا ہمارے لیے حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے۔ بے شک حرم علیکم المیتۃ، تمہارے لیے حرام کر دی گئی مردار، والدم، اور بہتا دمہ، دمن مسفوحا کہا گیا ہے اس کو، بہتا ہوا خون۔ دوسرے اگر ہم صرف خون کی بات کریں تو تیلی بھی خون ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ حلال ہے۔ والدم، اور خون، بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیے گئے، اور جو وما اہل بغیر اللہ ہے، اور وہ سب کچھ جس کے اوپر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، کسی کے نام کی بھی نظر نیاز ہو، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا مطلوب ہے تو وہ حرام ہے۔ وہ بانٹنی حرام ہے، نظر نیاز کرنی حرام ہے، وہ کھانی بھی حرام ہے، اگر اس کے اوپر اللہ کے سوا کسی اور کی جو ہے وہ رضامندی جو ہے وہ مطلوب ہے۔ کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات سن لیجئے، آج ہم کتنوں کے نام پہ جو ہے وہ دیگیں چڑھاتے ہیں، کتنوں کے لیے جو ہے وہ ہم نے کیا کچھ ہے وہ نہیں کرتے۔ آج بھی ہمارے دیہات میں جانور پیدا ہوتے ہی اس کے نام لکھ دیا جاتا کہ یہ فلاں پیر کا ہے یا فلاں دربار پہ جانا ہے اس نے۔ جب ہماری فصل آتی ہے اس میں سے ہم اللہ کا حصہ عشر زکوٰۃ تو بعد میں نکالتے ہیں، پہلے ہم ان کے لیے منسوب کر دیتے ہیں یا ان کے گھروں میں جانا ہے۔ ہر وہ چیز جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کی رضا مطلوب ہو، ہر وہ چیز جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی ہو اور اللہ کا اس کے علاوہ نام لیا جائے، وہ حرام ہے۔ کن چیزوں کے ساتھ بتا دیا گیا؟ مردار کے ساتھ، مردہ چیز کے ساتھ، بہتے ہوئے خون کے ساتھ، خنزیر کے گوشت کے ساتھ، اور چوتھی چیز ہر وہ چیز جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے، وہ حرام ہے۔ فمن استرا، بس جو کوئی مجبور کر دیا گیا، جو لاچار ہو گیا، غیر باغن، نہ تو وہ ہو بغاوت کرنے والا، سرکشی کرنے والا، ولا عادن، اور نہ حد سے بڑھنے والا۔ اب ایسی بھی صورتحال آ جاتی ہے کہ جب ایک شخص ہے جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ 100 طرح کی جو ہے وہ ریزنز اس کی بن سکتی ہیں، وہ سفر میں ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کے پاس زیادہ راہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، یا ایک سفید پوش ہے وہ اپنا ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا، اس کے پاس اللہ کے سوا کوئی آسرا نہیں ہے اور وہ اتنا مجبور ہو جاتا ہے، تو پھر اس مجبوری کی حالت میں فرمایا گیا ہے کہ وہ اگر ہو، جو شخص حد سے نہ بڑھے اور جو شخص جو ہے وہ سرکشی نہ کرے، اس کے لیے یہ حلال کر دیا گیا ہے۔ سرکشی میں کیا ہے اور بغاوت میں کیا ہے کہ جس سے لذت نفس مطلوب نہ ہو، جس سے صرف جو ہے وہ زندگی کی ڈور جو ہے وہ چلنی مقصود ہو، اور پھر اتنا ہو کہ یہ نہ ہو کہ اس کو لے کے اپنی باندھ بھی لے اور پھر جی بھر کے بھی کھا لے، نہیں، جس سے زندگی کا ناتا نہ ٹوٹے، اتنا جائز ہے، اتنا اس سے جو ہے وہ حلال کیا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے مثال سنائی آپ کو، کیا ان کو جو ہے مجبور نہیں کیا گیا تھا؟ کیا ان کو لاچار نہیں کیا گیا تھا؟ لیکن انہوں نے اس وجہ سے کہ وہ دشمن یہ نہ سمجھے بادشاہ کہ میں کمزور ہو گیا ہوں اور وہ اس کو جو ہے وہ اس کے خوش ہونے کا موقع دے دیں۔ تو اگر ایسی صورتحال آ جائے، پھر فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ، تو اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس حالات میں ہے وَلَا تَقُولُوا، اور مت کہو تم، لما تصف السناتکم، جو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں، الکذب، جھوٹ، ھذا حلال وھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم افطرا بندو اللہ کے اوپر جھوٹی۔ اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے قانون سازی کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اس کے علاوہ ہم یہ حق نہیں رکھتے۔ ہم اپنی زبانوں سے حلال کو حرام نہیں کہہ سکتے، حرام کو حلال نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہمارا کوئی قانون بننا ہے تو وہ قانون قرآن اور سنہ کی روشنی میں بننا ہے، اس کے علاوہ کوئی قانون اگر ان حدود سے پار کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ یہ چیز کرنی بھول گیا تھا،
اللہ نے یا یہ ہے کہ مجھے اس کا جو ہے وہ اختیار دے دیا ہے، اللہ نے جو اختیار دیے ہیں وہ قرآن اور سنہ کے علاوہ کسی اور چیز میں اختیار نہیں دیا۔ اپنے تئیں ہم کچھ ایسا نہیں کر سکتے جس میں ہم کسی چیز کو حرام کر ٹھہرا دیں یا کسی چیز کو ہم حلال ٹھہرا دیں، جیسے کہ یہودیوں نے، اگلی آیت کریمہ میں آئے گا، جیسا کہ یہودیوں نے جو ہے وہ اپنے لیے کچھ چیزیں حلال ٹھہرا دی، حرام کر ٹھہرا دی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ چیزیں ان کے لیے ان کی سزا کے طور پہ، ان کی اس نافرمانی کے طور پہ ان کے لیے جو ہے وہ حرام ٹھہرائی تھیں، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، تاکہ وہ اللہ کے اوپر جو ہے وہ، جیسے میں نے کتنی مثالیں اس دن ایک سزائے موت کی معافی والی مثال آپ کو سمجھائی تھی کہ اس کا اختیار اللہ نے قرآن میں جو ہمیں دیا ہے کہ اس کا اختیار صرف اس کے ورثاء کے اوپر ہے۔ قصاص کا حق ورثاء کا ہے، دیت ورثاء کا حق ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا تیسرا فیصلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے تئیں یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، جو اللہ نے ہمیں شریعت میں بتا دیا ہے بس وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، ہم اللہ کے علاوہ سب کچھ چھوڑ بیٹھے ہیں، ہم اپنے قوانین خود بناتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کتنی بات کی گئی ہے، ان الذین یفترون، بے شک وہ لوگ جو افترا کرتے ہیں، علی اللہ الکذب، اللہ کے اوپر جھوٹا، لا یفلحون، لا یفلحون، کبھی فلاح نہیں پاتے۔ ہم اسی لیے فلاح نہیں پاتے کہ اس لیے کہ ہم نے قرآن و سنت چھوڑ دیا ہے۔ جب تک ہم نے قرآن و سنت پکڑا رکھا تب تک ہم پوری دنیا پہ راج کرتے رہے، تب تک جو ہے وہ ہمارے ہاں جو امن تھا، چین تھا، اطمینان تھا، سکون تھا، تب تک جب تک ہم نے قرآن اپنے ہاتھ میں رکھا۔ جیسے ہم نے قرآن چھوڑ دیا اس کے بعد پھر ہمارے لیے فلاح اس دنیا میں بھی ختم ہوگی اور آخرت میں تو جو ہوگا وہ سو ہوگا ہی ہمارے سامنے ہے۔ آج بھی ہمارے لیے کامیابی کا زینہ جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ کاش ہم اپنے گھروں میں پڑے ہوئے قرآن پاک کو کھول لیں اور کھول کے دیکھیں قرآن کہتا کیا ہے۔ ہمارے ہاں قرآن کی صرف اصال ثواب یا اصول ثواب کے علاوہ تیسری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو قرآن کو رکھا ہوا ہے قسم شسم کھانے کے لیے، کوئی مر جائے تو اس کے اوپر پڑھنے کے لیے، ہم یا بڑک مارنے کے لیے کہ میں نے 4 پڑھے، تو نے کتنے پڑھے ہیں، میں روز اتنا پڑھ، سمجھا کیا ہے ہم نے؟ یہ تو وہی نسخہ کیمیا ہے جو ہمیں ہماری زندگی کا ہر قدم اٹھانے سے پہلے بتاتا ہے کہ یہ قدم تم نے کیسے اٹھانا ہے، تم نے اس راستے پہ چلنا کیسے ہے، تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اگر وہ ہم نے مقصد ہی نہیں سمجھنا، خود سوچئے، اگر پڑھنے سے، صرف پڑھنے سے، بغیر سمجھے پڑھنے سے اس کی اتنی برکات ہیں کہ ہمارے سارے مسئلے حل کر دیتا ہے، اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر اس کے برکات کا لیول کیا ہوگا، پھر کتنا جو ہے وہ اس کے اوپر ہمارے اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہوگا۔ لیکن ہم تو اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم نے تو رکھا ہوا ہے، جتنی سب سے زیادہ کسی گھر میں کسی کتاب پہ مٹی پڑ سکتی ہے وہ قرآن پاک ہی ہے جس کے اوپر پڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور بدقسمتی سے دنیا میں سب سے زیادہ نہ سمجھے جانے والی کتاب بھی ہے۔ تو یہاں پہ یہی بات کر دی گئی ہے، لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع قلیل، بہت کم فائدے ہیں۔ بار بار ایک جو ہے نا منادی کرنے والا وہ اعلان کر رہا ہے متاع قلیل، یہ بہت کم فائدے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور لیے ان کے پھر دردناک عذاب ہے، المناک عذاب ہے۔ اب بار بار اعلان سن کے بھی ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ عمل نہیں کرتے، ان کے اوپر ہمارے دل بند ہیں، ہمارے کان بند ہیں، ہماری جو ہے وہ آنکھیں اس راہ کو نہیں دیکھتی، جانتے بوجھتے اپنے آپ کو جو ہے اس کنویں میں، اس گڑھے میں جو ہے وہ گرانے جا رہے ہیں۔ تو پھر ان کے لیے یہی بتا دیا گیا ہے کہ متاع قلیل، بہت تھوڑے فائدے ہیں، اس دنیا میں تم نے لینے ہیں تم لے لو، الٹیمیٹلی پھر انجام جو ہے وہ تمہارا یہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين يا أرحم الراحمين۔ جزاك الله۔